آج صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اس کی بڑی بہن کھڑی تھی۔ وہ بولی، ہما اٹھ جاؤ، کیوں خود کو کمرے میں بند کیا ہے؟ اس کا گھر بے شک کچا تھا۔ وہ کچا گھر ان سب کے لیے جنت تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ڈانپنے کا وہاں ذریعہ تھا۔ ہما ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کی کالی سیاہ آنکھیں، اس کے لمبے گھنے بال اور اس کی چال، اس کے لمبے بال گوری رنگت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی۔ ہما جتنی خوبصورت تھی، غربت نے بھی اس کی خوبصورتی کو مد نہیں پڑنے دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہر وقت کاجل سے بھری رہتی۔ اس کی آنکھیں لمبی اور پلکیں گھنی ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگتا۔ ہما 8 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ نشہ کرتا تھا اور نشے نے اس کو اندر سے اتنا کھا لیا کہ وہ اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کر بہت جلد اس دنیا سے چل بسا۔ ماں اکیلی نے ان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ ایک علاقے کے کچے گھر میں رہتے تھے، جس کی 4 دیواری بھی نہیں تھی۔ ایسی کھلا صحن، 2 کمرے اور ایک رسوئی جس میں اس کی ماں ان کے لیے کھانا بناتی تھی، اور ایک ہینڈ پمپ اس گھر میں موجود سہولیات میں سے ایک سہولت تھی۔ لیکن جتنی سہولیات ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ اس پہ ہی بہت خوش تھی، کیونکہ ان کی ماں نے ہمیشہ ان کو عزت کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ ہما اتنی خوبصورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک کمی پھر بھی رکھ دی تھی۔ اس کی قوت سماعت تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی، تبھی ڈاکٹرز نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ یہ بچی شاید کبھی بول نہ سکے۔ تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے ماں باپ نے دیکھا وہ سن تو سکتی ہے، لیکن بول نہیں سکتی۔ ہما کی ایک بڑی بہن ہنا تھی، بس وہ 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والد کی وفات کے بعد ان کی ماں نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ماں دن رات محنت مزدوری کرتی، وہ ڈیروں کے ڈیروں پہ جا کر کام کرتی، ان کے کھیتوں میں کام کرتی، تب ان کے گھر کا چولہا چلتا۔ ہما 15 سال کی ہو گئی۔ بڑی ہو کر وہ اور بھی زیادہ خوبصورت نکلی۔ وہ ہر بات اپنی ماں اور بہن سے اشاروں سے کرتی تھی، اور وہ اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیتی تھی۔ ہما چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب بھی ماں ڈیروں کے گھروں اور ڈیروں پر کام کرنے کے لیے جاتی تو ہما اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی۔ ایک دن ہما ماں کے ساتھ وہ ڈیرہ عبدالرحمن کی حویلی پہ جا رہی تھی۔ حویلی کافی فاصلے پر تھی۔ ہما چلتے چلتے تھک گئی اور اشارے سے ماں کو کہنے لگی کہ ماں مجھے تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا ہے۔ ماں بیٹی دونوں ایک پیپل کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ گرمی اتنی زیادہ تھی اور ہوا بھی نہ چلنے کے برابر تھی۔ گرمی کی وجہ سے ہما کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ پیپل کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماں بھی تھوڑے فاصلے پہ ہی بیٹھی تھی کہ اچانک سے ہما کا دوپٹہ اڑ کر دور جا گرا۔ اماں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، ہوا تو ہے نہیں، تمہارا دوپٹہ کیسے اڑا؟ ہما نے اشارے سے جواب دیا، پتہ نہیں۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی اٹھی اور حویلی چلی گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی، ایک دم سے ہما کو ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، لیکن پیچھے سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں تو اپنے دھیان سے چلتی جا رہی تھی۔ ہما بہت حیران ہوئی۔ خیر اس نے اس چیز کو اگنور کیا۔ ماں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ ہنا نے ان دونوں کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ وہ ماں بیٹیاں روکھی سوکھی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، لیکن آج پتہ نہیں کیوں ہما کا کچھ کھانے کا دل نہیں تھا۔ اس نے بہن کی طرف ناک چڑھا کر دیکھا۔ ہنا اس کے اس ریئیکٹ سے سمجھ گئی تھی اس کو آج کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ بولی، کیا بات ہے ہما، کیا کھانا آج اچھا نہیں لگا؟ ہما نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کو بہت پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کیوں آج ہما نے کھانا نہیں کھایا۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا، یہ تو ہر چیز کھا لیتی ہے۔ یہ نفرت تو کبھی اس نے کی ہی نہیں، تو پھر آج اسے کیا ہو گیا؟ ہما ہمیشہ الگ کمرے میں ہی رہتی،
جبکہ اس کی ماں اور بہن دوسرے کمرے میں ہوتی تھی۔ یہ اپنے کمرے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بہت سے ڈیکوریشن پیس اپنے کمرے میں سجاوٹ کے لیے لگائے ہوئے تھے۔ یہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتی، اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ خوشی کچھ ہی پل کی ہے۔ وہ جیسے ہی کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، وہ آنکھیں بند کر کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں کو مسلسل دیکھے جا رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ اسے ایسے کیوں لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب ہے؟ ابھی تو وہ سوچ ہی رہی تھی کہ سچ میں کسی نے اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آواز نکالے، کسی کو بلائے، لیکن وہ تو بول ہی نہیں سکتی تھی، اور کسی کو بلاتی بھی کیسے؟ اور اسے اس وقت کوئی نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے بازو کسی کے حصار میں لگ رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے کوئی اپنا منہ اس کی آنکھوں کے قریب لے کر آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ اس کی چارپائی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیبل پر پڑا گلدان، جس میں وہ روز وڈیرا عبدالرحمن کے لون سے چوری چھپے پھول توڑ کر لا کر رکھتی تھی، وہ ایک دم سے نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اس سے اس کی ماں اور بڑی بہن بھاگتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آئی، لیکن ہما ماں اور بہن کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بولی، کیا بات ہے بیٹا، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور گلدان بھی توڑ دیا، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ اگر کھانا نہیں پسند تھا تو بتا دیتی، بہن تمہارے لیے کچھ اور بنا دیتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں ادھر ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ماں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور رات کو تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ ہما کی آنکھ کھلی۔ اس نے پھر سے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے اور بار بار اس کی پیشانی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید ماں ابھی تک میرے پاس ہی بیٹھی ہے، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ یہ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، یہ دل کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ اس کے قریب ایک خوبصورت مرد بیٹھا تھا جو بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے بالوں میں پھیر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی، لیکن جب وہ اٹھ کے بیٹھی تو وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ کون تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی بہادر تھی، اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر نہیں تھا لگتا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کو اتنا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ماں اور بہن دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگائے۔ وہ دوبارہ سے اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ اب اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اونچی آواز سے کہہ کے لگا رہا ہو۔ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس سے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اب اس نے ارادہ بنایا کہ کل وہ یہ سارا ماجرا اپنی ماں کو بتا دے گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اس نے دیکھا ماں تو اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ماں کو وڈیروں کی حویلی پر کام تھا، اس لیے وہ صبح ہی نکل گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات میں اپنی بہن کو بتا دوں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس کی بات کو سمجھے گی نہیں اور اس کا یقین نہیں کرے گی، اس لیے اس نے ہنا کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اس نے ماں کے آنے کا انتظار کیا۔ آج وہ سارا دن گھر پہ ہی رہی، بہن کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوئی، ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا ان کے گھر آیا اور بولا کہ تمہاری ماں وڈیروں کی حویلی سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک اس کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا بہت زیادہ خون بہہ نکلا ہے۔ وڈیرے کا نوکر بشیر اسے لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ یہ بات سن کر ان دونوں بہنوں کے استان خطا ہو گئے۔ ان کی جان میں جان نہیں رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اب کیا کریں۔ انہوں نے اس بچے سے مدد مانگی کہ ہمیں کسی طرح ہاسپٹل لے چلو۔ وہ دونوں اس بچے کو ساتھ لے کر ہاسپٹل کی طرف چل دی۔ ادھر کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا جہاں ان کی ماں کو لے جایا گیا تھا۔ راستے میں انہیں وڈیرا عبدالرحمن کا نوکر ملا، وہ انہیں ساتھ لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔
ہاسپٹل جا کر یہ دونوں بہنیں بہت روئی کیونکہ ان کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے اور بلڈ کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں بہنوں کا بلڈ ماں کے ساتھ سیم تھا، اس لیے دونوں نے ماں کو بلڈ دیا تاکہ ان کی ماں کی زندگی بچ جائے۔ 2 دن ماں اسی طرح زندگی موت کی جنگ لڑتی رہی۔ تیسرے دن آخرکار ایک ڈاکٹر نے آ کر ان دونوں بیٹیوں کو بتایا ان کی ماں دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دن ہما پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ ماں جس کا وہ سہارا تھا وہ بھی انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ہما اپنی بہن کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہن تو خود ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، وہ اسے کیا سہارا دیتی۔ دونوں بہنیں بے جان بے حس وہ حرکت وہی کی وہیں پر کھڑی رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں۔ اس بات کا علم ڈیرہ عبدالرحمن کو ہوا۔ اس نے ہما کی ماں کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر تک پہنچانے کے انتظامات کیے اور باقی بھی تدفین کے سارے انتظامات اس نے اپنے ذمہ لیے۔ ہما درد سے ہلکان ہو چکی تھی۔ جب ماں کا جنازہ اٹھایا گیا، ہما کو لگ رہا تھا وہ ساتھ ہی مر جائے گی، لیکن وقت رکتا نہیں۔ ماں کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا اور وہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ہما کی بڑی بہن کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے ساری ذمہ داری ہما کے سر آن پڑی۔ اب ہما اپنی ماں کی جگہ وڈیروں کی حویلی میں کام کرتی۔ ایک دن وہ کام سے واپس آ رہی تھی کہ وہ سانس لینے کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی بیٹھی اسے لگا کوئی اس کے بہت قریب بیٹھا ہے، لیکن اس نے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور رو رو کر پہلے ہی اس کی آنکھوں کی سوجن بڑھ گئی تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی کاجل سے خالی نہیں ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں گزر چکے ہوں، لیکن ان آنکھوں میں کبھی کاجل لگایا ہی نہیں۔ ایک دم سے ہما کو محسوس ہوا کوئی اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ اس کو بہت خوف محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئی اور ایک دم سے جا کے موٹر سائیکل کے ساتھ اس کی ٹکر لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹی تھی اور اس کی بہن اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی بہن نے اس کو بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، ایک آدمی تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ ہما کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا چیز ہے جو اسے بار بار ڈراتی ہے۔ ہما کو خیال آیا کہ اپنی بہن کو یہ بات بتا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں نے یہ بات بتانے کی اپنی ماں کو کوشش کی تھی تو اسی دن میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہن کو بتانے سے کوئی اور نئی مصیبت نہ آن پڑے، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ اگلے دن وہ ڈیروں کی حویلی میں فنکشن تھا۔ وہ اپنی بہن کو بتا کے گئی تھی کہ آج وہ لیٹ آئے گی کیونکہ کام بہت زیادہ ہے۔ آج وہ سارا دن کام کر کے چکنا چور ہو گئی تھی۔ جیسی وہ گھر کے لیے لوٹی، سڑک پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوئی بندہ بشر سڑک پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈری سہمی اکیلی ہی اپنے راستے پہ چلی جا رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں چلائے تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن وہ بہت مجبور اور بے بس روتی رہی اور پکڑنے والے کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنا بازو نہ چھڑا سکی۔ اس نے آج اتنے دنوں کے بعد آنکھوں میں کاجل لگایا تھا اور وہ سارا کاجل بہہ کر اس کے منہ پہ آ گیا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ بہت ہی ہمت و کوشش کے بعد آخرکار وہ اس گرفت سے آزاد ہو گئی۔ پھر اسے سمجھ نہیں لگی وہ کیسے بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور رو رو کر اس کا کوئی حال نہیں تھا رہا۔ بہن اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا بات ہے ہما، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور رات بھی اتنی زیادہ ہو گئی، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بار بار ہما کا کندھا ہلا رہی تھی اور ہما بے حس و حرکت اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ بہن بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ آج ہما نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہن کو ساری بات بتا دے گی، لیکن جیسے وہ اپنی بہن کی چارپائی کے پاس گئی، اس نے دیکھا وہ سو گئی تھی۔ یہ بھی اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہونے سے پہلے پتہ نہیں کس ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک دم سے بہن کے چیخنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کی بہن کو کرنٹ لگ گیا تھا
اور بجلی نے اس کو جھٹکے لگا کر دور لے جا پھینکا۔ یہ بھاگ کر اپنی بہن کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن بالکل بے حسبہ حرکت پڑی ہے اور اس کا جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر ساتھ والے گھر گئی۔ وہاں سے ایک بوڑھی اماں تھی، ان کو لے کر ساتھ آئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا اور بتایا کہ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہما کو لگ رہا تھا جیسے زمین ابھی پھٹ جائے گی اور وہ اس کے اندر چلی جائے گی، کیونکہ اب تو اس دنیا میں اس کا رہنا اور بھی محال ہو جائے گا۔ اب تو ایک بہن کا سہارا باقی بچا تھا، اب تو اس سے وہ بھی چھن گیا۔ وہ زوروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بوڑھی ماں اسے تسلی دیتی رہی۔ جیسے وڈیروں کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے ہما کی بہن کی تدفین کا سارا انتظام کیا اور ہما کو اپنے ساتھ حویلی لے کے۔ اب ایسے واقعات ہما کی زندگی میں روز کا معمول بن چکے تھے۔ اب تو اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں تھا رہا جسے وہ کھو دیتی۔ اب اس نے خود کو مضبوط بنایا کہ وہ ہر بات سہے گی۔ اس کی وجہ سے اب کوئی اور زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہو وہ برداشت کرے گی، لیکن کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ ہما کو وہ ڈیرہ عبدالرحمن اس کی بیوی نے نوکروں کے کوارٹر والی سائڈ پر ایک چھوٹا سا کوارٹر دے دیا اور اس سے بولا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان سے کہتے، اس کی ہر ضرورت یہاں پوری کی جائے گی، کیونکہ یہ ان کے جدی پشتی ملازموں کی بیٹی تھی۔ وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہما نے اس کوارٹر میں رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ واقعات اس کی زندگی سے گئے نہیں تھے۔ اس کی بہن کی موت کے بعد کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ ایسے واقعات ہونا بند ہو گئے، لیکن پھر سے وہی کام شروع ہو گیا۔ ہر روز کوئی نیا واقعہ ہوتا۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ہما نے معمول کے مطابق نہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہنے اور اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ابھی وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور شیشے میں کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں کو تکیے جا رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ابھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جیسے وہ بھاگنے کے لیے مڑی، وہ سٹول سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی۔ پھر اس کو ایسے محسوس ہوا وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا رہا ہے۔ جب اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت بلند قد و قامت والا ایک گورا چٹا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے بازو چھڑائے اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ اٹھا کر دور جھٹکے۔ وہ بہت حیران ہو کر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بولا، معاف کیجیے گا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے کسی کے گرنے کی آواز سنائی تھی، اس لیے میں بھاگتا ہوا یہاں آ گیا۔ آ کے دیکھا کہ آپ گری پڑی ہیں اور آپ کو چوٹ لگی ہے، میں آپ کو پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے پٹی کرنے کا سامان لایا اور اس کا زخم صاف کر کے اس پہ پٹی لگا دی اور بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بغیر اجازت آپ کے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے اس وقت یہی مناسب لگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ لڑکا چلا گیا، لیکن ہما سوچتی رہی کہ آخر یہ کون تھا۔ ایک دفعہ اسے ایسا لگا کہ اس کے خیالوں پہ چھا گیا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ تو دیکھنے میں اتنا امیر کبیر لگتا ہے، میں تو ایک معمولی سی نوکرانی ہوں، اس کے سامنے میری کیا اہمیت۔ اگلے دن جب صبح اٹھ کر ہما حویلی میں بیگم صاحبہ کے ساتھ ناشتہ بنوانے گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ رات ان کا بیٹا لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہے، تو آج اسپیشل ناشتہ بنانا ہے کیونکہ وہ بہت دیر کے بعد گھر آیا ہے۔ وہ ڈیرہ عبدالرحمن کی کوئی بیٹی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں کے بعد ان کو بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ ان کے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ وڈیرے نے اس کو بڑھاپے کے لیے لندن بھیج دیا تھا تاکہ وہ ایک قابل انسان بن جائے۔ وڈیرہ عبدالرحمن بہت سخی دل انسان تھا، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا۔ ہما نے بیگم صاحبہ کی بات سن کر اسباب میں سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی طرح کھانا بنانے میں ماہر تھی، کیونکہ وہ اکثر اسی حویلی میں آ کر ماں کے ساتھ کام کرواتی تھی۔ ہما نے ٹیبل پر ناشتے کے سارے کھانے لگا دیے۔ سب سے پہلے وڈیرہ عبدالرحمن ناشتے کی ٹیبل پہ آئے۔ ہما بھی ادھر ہی کھڑی تھی کہ اتنے میں ان کا وہ بیٹا جو ابھی رات ہی لندن سے واپس پاکستان لوٹا تھا ناشتے کے لیے آ گیا۔ ہما کی اسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو رات اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کرسی پیچھے کی طرف کھینچ کر اس پہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی ہما کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بیگم صاحبہ بولی، برہان بیٹا، یہ ہماری خاندانی ماسی کنیز کی پوتی ہیں۔ ماسی کنیز کی وفات کے بعد ان کی بہو نسرین ادھر کام کرتی تھی، اب ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ ہما، اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا،
اس لیے ہم اسے ادھر ہی لے آئے اور یہ ادھر کوارٹر میں ہی رہتی ہے۔ برہان ساری بات بہت توجہ سے سن رہا تھا اور وہ ماں کی طرف تکے جا رہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے ہما سے کہا، جاؤ کچن سے چھوٹے صاحب کے لیے فریش جوس لے کر آؤ، ان کو فریش جوس پینے کی عادت ہے۔ ہما ہاں میں سارے ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ بعد میں بیگم صاحبہ نے برہان کو بتایا کہ یہ بیچاری بول نہیں سکتی لیکن سن اور سمجھ ہر بات سکتی ہے۔ برہان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ یہ اتنی خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک ہی کمی رکھی کہ اس کو زبان نہیں دی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد سب اپنے کاموں میں بزی ہو گئے۔ ہما بھی حویلی کی صفائی کرنے لگی۔ اس کے ساتھ 2-3 نوکر اور بھی ہوتے تھے لیکن ہما کیونکہ حویلی کے خاص نوکروں میں سے تھی اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ہما نے سارے برتن سمیٹے اور جیسے ہی برتن دھونے کے لیے پانی کا نل کھولا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ نل میں پانی کی جگہ خون آ رہا تھا اور خون سے اس کے سارے ہاتھ گندے ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی رونا شروع کیا باہر سے نوکر اور بیگم صاحبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور انہوں نے جیسے ہی اس کو سسکتے بلکتے ہوئے روتے دیکھا جلدی سے اپنے گلے سے لگا لیا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیگم صاحبہ کو محسوس ہوا شاید اسے اس کی ماں یاد آ رہی ہو اسی لیے اتنا رو رہی ہے اور بولی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ لیکن ہما تھی کہ بلک بلک کر چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس وقت اس کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ جو بھی تھا اس حویلی میں بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہاں وہ خود کو بالکل بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہما کو بیگم صاحبہ نے کوارٹر میں بھیج دیا کہ جا کر وہاں ریسٹ کرے لیکن جب ہما اپنے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں چھت پہ اس کی بہن کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے استان خطا ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہن تو 3 مہینے پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کو تو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا، تو پھر یہاں کیسے آ گئی؟ وہ جیسے ہی بھاگنے لگی دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بہت ڈر گئی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اتنے میں برہان بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ہما بچوں کی طرح بلک کر رو رہی ہے۔ اس نے جیسے اس کے کندھوں سے پکڑا اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے برہان کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ہما، تم اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہما نے چھت کی طرف اشارہ کیا لیکن اب وہاں سے لاش غائب تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے جیسے ہی اس طرف اشارہ کیا برہان بولا، کیا ہے ادھر؟ کچھ بھی تو نہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ سہمی ہوئی ڈری ہوئی روئے جا رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے اپنا سر برہان کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ برہان کو اس پر بہت زیادہ رحم آیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بالکل بے سہارا محسوس کرتی ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، شادی کے بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے ہی ہما نے خود کو سنبھالا اس نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا۔ برہان بولا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے اپنا ہی سمجھو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، میں اور بابا سائیں اور اماں، ہم سب تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ ہما نے حیرانگی سے برہان کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ جو میرے اپنے چلے گئے وہ تو مجھے کبھی واپس نہیں مل سکتے، کسی کا اپنا کہہ دینے سے تھوڑی کوئی اپنا ہو جاتا ہے، اور جس کرب سے میں گزر رہی ہوں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ان میں سے کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی۔ ویسے ہی سوچتی رہی کہ برہان نے اس کو آواز دی، ہما میری بات سن رہی ہو نا؟ تم حویلی چلو، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تمہیں شاید ڈر لگتا ہے، حویلی میں رہو گی، میں وہاں کوئی کمرہ تمہارے لیے خالی کروا دیتا ہوں، اتنی بڑی حویلی ہے، تمہارے لیے تو جگہ بن ہی جائے گی۔ ہما نے نفی میں سر ہلایا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو برہان نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہم تمہارے اپنے ہی ہیں، تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ برہان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا اور جا کے اس نے اماں سے کہا کہ اماں، آج کے بعد ہما ہمارے ساتھ اس حویلی میں ہی رہے گی کیونکہ وہاں پہ یہ بہت ڈر محسوس کرتی ہے
وہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس بات پہ برہان کے ماں باپ دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے ہما کے لیے روم تیار کروا دیا اور اسے بولا کہ تم آج کے بعد یہیں پہ رہو گی، اور برہان کی ماں نے ہما کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد مجھے ہی اپنی ماں سمجھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی اس دنیا میں نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ ہما نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو برہان کی ماں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہما کا رو رو کے حال بہت برا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بالوں کو سمیٹا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا، اور جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پھر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھی شاید آج کل اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کاجل لگا کر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو برہان ٹی وی لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً ہما بھی مسکراتی۔ ہما دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی تھی، اور برہان کے رویے سے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ہما کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب ہما کو اپنے آس پاس کسی کے ہونے کا گمان محسوس ہوتا، لیکن اس کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہما کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی ایک ڈر تھا جو اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ وہ روز برہان کے لیے تھوڑا بہت تیار ہوتی کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرنے لگی تھی، لیکن پھر وہ سوچتی کہ میرے اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، اس کا اس سے ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے برہان کھڑا تھا۔ اس نے برہان کو اندر آنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ برہان کی شکل ایک دم سے بہت ڈرونی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی، چیخنے لگی کہ اچانک سے اس کی ڈرونی شکل والے آدمی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اچانک زور سے دروازہ کھلا تو پھر جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ تو بالکل جان نکالنے والا تھا کہ برہان پھر دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے اس کے قریب آیا وہ اور زور زور سے چلانے لگی تو برہان نے اس سے کہا، ہوش کرو ہما، ہوش کرو، کیا ہوا؟ تو ہما اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کو ہاتھوں کے اشارے سے بتانے لگی، اگر تم ادھر نہیں تھے تو جو ابھی یہاں تھا وہ کون تھا؟ برہان اس کی بات پہ بہت حیران ہوا کہ میں تو ابھی باہر سے آ رہا ہوں، تو پھر اس کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں پہلے ہی یہاں پر موجود تھا۔ برہان کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ شک سا ہوا۔ وہ اس کو باہر لے گیا اور جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور بولی، ہما بیٹا ہمیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہما بہت ڈری سہمی تھی۔ وہ کسی اور کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وڈیرا عبدالرحمن بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور بولا، کیا بات ہے، آپ سب لوگ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے اس کو ساری بات بتائی۔ ان کی بات سن کر وہ بولے، چلو برہان مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن ہما کا دل بہت پریشان تھا کہ کہیں ان کے ساتھ اس کی وجہ سے کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ برہان کی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ وہ اس کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ اب تو اس سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا، بلکہ نوکروں کو بھی الرٹ کر دیا تھا کہ وہ ہما کا خاص خیال رکھیں۔ رو رو کے ہما کی آنکھوں کی سوجن بڑھ گئی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ مسز برہان کی ماں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہما، تو فکر نہ کر اور ڈرو نہیں، برہان اور اس کے بابا سائیں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اتنے میں ایک نوکرانی اندر آئی اور اس نے بتایا، وڈیرا سائیں اور چھوٹے سائیں پرانے گاؤں میں گئے ہیں، وہاں پر ایک امام مسجد ہیں، سنا ہے ان کے پاس بہت ہی علم ہے اور وہ ہما کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ ہما کے دل کو جیسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن وقت تو شاید ہما کے ساتھ کوئی انوکھا کھیل کھیلنے والا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہاسپٹل سے فون آیا کہ وڈیرا سائیں اور چھوٹے سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان دونوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی
اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ برہان کی ماں نوکر کے ساتھ گاڑی میں ہاسپٹل چلی گئی اور نوکروں کو تاکید کر گئی کہ اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا کر ہما کا اچھے سے چیک اپ کروائیں اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ ہاسپٹل جا کر پتہ چلا کہ ڈیرا سائیں کو تو کم ہی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ برہان کو کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کا دایاں بازو بھی ٹوٹ گیا اور بلڈ بھی کافی زیادہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ہما کے ساتھ ایسے واقعات دن بہ دن بڑھتے ہی چلے گئے۔ ہر روز کوئی نیا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا۔ اب تو اس کو ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ کسی دوسرے کی جان اس کی وجہ سے نہ چلی جائے۔ ایک دن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر بچ گئی اور اسے خراش تک بھی نہ آئی۔ اب کی بار برہان اپنے فائدے یا نقصان کا سوچے بنا اس پرانے گاؤں میں رہنے والے امام مسجد کے پاس چلا گیا۔ یہ بات اس نے اپنے گھر والوں اور ہما سے چھپائی تھی۔ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب وہ امام مسجد کے پاس گیا، اس نے سارا حال امام صاحب کو بتایا تو وہ کچھ حساب لگانے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر بہت ظالم قسم کا جن عاشق ہے اور وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حصار میں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جن بہت سے لوگوں کی جانیں لے چکا ہے اور آگے بھی لینے سے گریز نہیں کرے گا۔ برہان یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور بولا، امام صاحب کیا اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ جن ہما کی جان چھوڑ دے؟ تو امام صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ہاں اس کا ایک حل ہے۔ برہان بولا، آپ بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکوں جس کی وجہ سے وہ جن اس کی جان چھوڑ دے۔ تو امام صاحب بولے، اس لڑکی کی کسی نیک دل انسان سے شادی کر دو، پھر وہ جن اس کی جان چھوڑ سکتا ہے۔ برہان نے امام صاحب سے تویز اور دم کیا ہوا پانی لیا اور اجازت لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، اس نے اپنی ماں اور بابا کو ساری بات بتائی، لیکن وہ اب سوچنے لگے کہ کس کے ساتھ اس کی شادی کی جائے، کیونکہ کوئی بھی تو اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی حالت بھی تو دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو وڈیرا سائی نے 1-2 لوگوں سے رشتے کی بات کی، لیکن سبھی لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی ہما سے کر دیں تو ان کے بیٹے کو ہی نہ مار دے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ہما کی طبیعت روز بہ روز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز ایسے ہی چیختی چلاتی، کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی، کبھی کبھی تو پورا دن بے ہوش رہتی۔ برہان کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ویسے بھی برہان اس کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں بتا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کو شادی سے منع نہ کر دے۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنی ماں اور باپ دونوں سے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ہما سے شادی کر لیتا ہوں۔ پہلے تو وہ دونوں بہت حیران ہوئے، پھر ماں بولی، دیکھ لو بیٹا، تم بھی ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تم ہی تو ہو، ہم تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتے اور ہما کی بھی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ اس کو بھی ہم نے بیٹی کہا ہے۔ تو پھر برہان بولا، تو ٹھیک ہے ماں، بیٹی کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی نا، اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی سرخرو ہوں گا، فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ برہان کے ماں اور باپ دونوں نے ہاں کر دی۔ برہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہما سے بھی اس کی مرضی پوچھ لی جائے، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وڈیرا سائی نے ہما کو بلایا اور بولے، بیٹا، اگر تمہاری ماں ہوتی یا تمہارا کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو میں اس سے یہ بات کرتا، لیکن اب تمہارا ہر رشتہ صرف ہمارے گھر سے ہی جڑا ہے، اس لیے میں خود تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری شادی بھی اپنے بیٹے برہان سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میرا بیٹا سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان ہے، اور میں تمہارا ہاتھ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ برہان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ صرف ڈیرا سائی کو تکے جا رہی تھی اور اپنی قسمت پہ اس کو بہت رشک آ رہا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے پتہ نہیں سوچوں کی کس باتی میں جا پہنچی کہ اس کو وڈیرا سائی کے اگلے الفاظ سنائی ہی نہیں دے رہے تھے کہ وڈیرا سائی نے 2-3 دفعہ اسے آواز دی، ہما، ہما بیٹا، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہما ایک دم سے خیالوں سے باہر نکلی اور ہاں میں سر ہلایا تو وڈیرا سائی بولے، بتاؤ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہما نے نظریں جھکا لی
اور شرماتے ہوئے گردن کے اشارے سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی میں خوش ہوں۔ ان دونوں کے نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی۔ طے یہ پایا تھا کہ نکاح سادگی سے کیا جائے گا، جن میں چند لوگ شمولیت کریں گے۔ بعد میں ولیمے پہ سب کو انوائٹ کیا جائے گا اور شان و شوکت سے ولیمے کا فنکشن کیا جائے گا۔ جمعے کا دن نکاح کے لیے مقرر ہوا۔ نکاح میں ابھی 2 دن پڑے تھے۔ ہما بہت خوش تھی، لیکن خوشی تو اب اس کی قسمت میں باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی قسمت میں اب صرف دکھ اور تکلیف لکھ دیے گئے تھے۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ کالے بال کھولے، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ہما شیشے کے سامنے کھڑی برہان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کو محسوس ہوا کوئی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہا ہے۔ ہما ایسے ہی پیچھے مڑی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جا کر میز پہ گری، اس کے ماتھے پہ چوٹ آ گئی اور اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برہان کی ماں اس کے کمرے میں نکاح کے سوٹ کا سائز لینے آئی تو اس نے ہما کو بے ہوش پڑا دیکھا۔ اس نے جلدی سے ملازمہ کو آواز دی۔ ہما کو ہوش میں لایا گیا۔ اب تو ہما کو حیرانگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ واقعات اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ ایسے ہی 2 دن گزر کے آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ ہما بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں نکاح کے ٹائم کیا ہوگا، لیکن بخیر و عافیت نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہما کو برہان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ ہما گھونگھٹ نکالے برہان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ برہان جیسے ہی اندر آیا، وہ ابھی بیڈ سے 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ اسے جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ جا کے دروازے سے لگا، اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی۔ ہما بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہما بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ برہان کی ماں کو بلا کے لائی۔ جیسے ہی آ کے انہوں نے برہان کو اٹھایا، برہان کے سارے کپڑے خون سے گندے ہو چکے تھے۔ اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مرہم پٹی کروانے کے بعد جیسے ہی وہ گھر واپس آیا، ہما سو چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بھی آرام کرنے کا کہا اور خود چلی گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ برہان جب بھی ہما کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا اور برہان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ وہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی ہاسپٹل سے اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے، ہر بار ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا جسم ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا اور بخار تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دن بہ دن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ہما بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ہما کو تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ برہان کے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ بہت پچھتاتی کہ کیوں اس کی زندگی میں آئی۔ اس نے تو اس کی زندگی خراب کر دی، لیکن برہان نے کبھی بھی ہما سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے ماں باپ نے ہما کو کبھی اس بات کا تانا دیا، لیکن ہما اس بات سے بہت پریشان رہتی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ برہان کومے میں چلا گیا۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا، لیکن ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہما نے جائے نماز بچھایا اور اپنے رب سے گر گرا کے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میری مشکل آسان فرما دے۔ میں نے زندگی میں ہر چیز کھو دی، میرے پاس صرف ایک میرا شوہر بچا ہے۔ یا اللہ، اس کو مجھ سے نہ چھیننا۔ اسی طرح روتی رہی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ رات گزر گئی اور وہ ادھر ہی جائے نماز پر لیٹ کر سو گئی۔ پیچھے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ سارے منظر خواب کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ جیسے اس کی ماں مری، جیسے بہن مری، اور اس کے بعد جب وہ کاجل لگاتی تو سایہ جو آ کر اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا۔ اس کی شکل بھی اسے نظر آئی اور بہت بھیانک شکل میں تھا۔ پھر اسے نظر آیا جیسے ایک خوفناک جنگل ہے اور اس میں ایک گفا ہے۔ وہ اس جنگل میں گئی اور اس گفا کے پاس ایک پیلے کلر کا پھول لگا تھا جو دیکھنے میں عام پھولوں سے زیادہ بڑا تھا۔ اس نے وہ پھول توڑا۔ ابھی وہ پھول توڑ کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کی ساس کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، بیٹا تم نیچے جائے نماز پہ ہی سو گئی؟ صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہما نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے بتایا کہ رات وہ عبادت کرتے ادھر ہی سو گئی تھی۔ ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہما سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کیسا خواب تھا۔ بار بار وہی واقعات جو اس کے سامنے آ رہے تھے اور وہ جنگل،
وہ پھول، وہ سب کیا تھا؟ وہ اور بھی زیادہ الجھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ اسی امام مسجد کے پاس جاؤں جس کے پاس برہان گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور اسی امام مسجد کے پاس چلی گئی۔ اس کو اپنا سارا خواب لکھ کر بتایا تو اس نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد اسے بتایا کہ خواب میں آپ جب بھی تیار ہوتی ہو یا شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو وہ سایہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بناؤ سنگار سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ پر عاشق ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کے کاجل پر عاشق ہے۔ اب وہ کاجل لگانا بند کر دو، اور وہ جو جنگل آپ نے دیکھا ہے وہ ادھر ہمارے علاقے میں ہی تھوڑی دور ہے۔ وہاں ایک گفا ہے۔ گفا کے پاس جو پیلے کلر کا پھول دیکھا تھا وہ پھول سچ میں وہاں ہے، اور اسے توڑ کے لا کے جیسے ہی آپ اپنے شوہر کے منہ پہ پھیرو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس پھول کو مسل دینا، کیونکہ اس پھول میں ہی اس جن کی جان ہے۔ ہما نے ایسے ہی کیا۔ وہ اسی ٹائم اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسی جنگل پہنچی، اور ڈرائیور کو سارے راستے اچھی طرح پتہ تھا۔ پھول تک پہنچنے سے پہلے اس کی راہ میں بہت زیادہ مشکلات آئی۔ کہیں پہ اس پہ تیروں کی بارش ہوئی، کہیں پہ آگ کی بارش، لیکن امام صاحب نے اسے کہا تھا کہ کسی بھی مشکل سے ڈرنا نہیں۔ اگر وہ ڈر جائے گی تو اس کا شوہر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ ہر مشکل سے لڑتی چلی گئی اور اس پھول تک جا پہنچی۔ جیسے ہی اس نے وہ پھول توڑا تو وہ جن اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھنے لگا، اس کی منت سماعت کرنے لگا کہ اس پھول کو مت مسلنا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ میں نے جس کو بھی مارا تمہاری محبت میں مارا۔ میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہیں جب بھی چوٹ آئی تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی۔ میں نے تو کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور تم میری جان لینے لگی ہو۔ ہما نے جب اس جن کی بات سنی تو ہما کو اور بھی غصہ آنے لگا۔ ہما نے جلدی سے وہ پھول لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچی اس نے وہ پھول برہان کے منہ پر پھیرا تو برہان بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ ہما نے وہ پھول وہی مسل کر کوڑے دان میں پھینک دیا جب وہ پھول مسل رہی تھی۔ اسے اونچی اونچی آواز میں کسی کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس بات سے ہما کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ ہما اور برہان گھر آ گئے۔ ان کے ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا، جس میں سب رشتہ دار اور گرد و نواح کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ برہان اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اللہ نے اسے ایک چاند سا بیٹا دیا ہے۔ اب جب بھی کبھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے ہما کو کسی کے رونے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ آوازیں ہما کو بہت سکون دیتی ہیں۔